فیس بک پر کسی دل جلے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے جیب میں 25,000 ڈال کر گھوم رہا ہوں کہ گھر کو اندر اور باہر سے پینٹ کروانا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی کے گاؤں میں کسی کا موڈ نہیں کہ وہ گھر کو پینٹ کا کام کرے۔ اسی گاؤں کے کسی بھی چوراہے میں اگر 25,000 کا راشن بانٹوں تو 15 منٹ سے پہلے لوگ اچک کر لے جائیں گے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تجربہ بھی اپنی لیبارٹری میں کرنے کے بعد پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس تصویریں موجود ہیں۔ جو لوگ میرے کلینک کے آس پاس رہتے ہیں کل میرے پاس اپنے شناختی کارڈ لے کر آئے کہ کسی سرکاری نمبر پر میسج کر دو، سنا ہے مفت آٹا مل رہا ہے۔ میں نے کر دیا، مگر ساتھ یہ پیشکش کر دی کہ بجائے ان چکروں میں پڑنے کے یہ کام کر لو اور اپنی آمدن بڑھا لو، تو انہوں نے آگے سے ہنس کر دکھا دیا۔ ان کے گھر 2 مرد ہیں جو سارا دن چارپائی توڑتے ہیں۔ گھر کا کام چونکہ زیادہ سخت نہیں ہوتا، ان کی خواتین ہی کر لیتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ طرز عمل صرف اسی میرے ایک گاؤں تک محدود نہیں، یہ تو چونکہ بطور ٹیسٹ کیس میرے تجربات کا محور ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیجئے، جب سے رمضان شروع ہوا ہے چھوٹے بڑے خیراتی اداروں کے بیچ زکوٰۃ کی چھینا جپٹی چل رہی ہے۔ میڈیا پر طرح طرح کی مارکیٹنگ کمپنیز پر باقاعدہ لاکھوں خرچ کر کے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے۔ ان میں سے کتنے ہیں جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کوشاں ہیں؟ باہر دروازے پر ایک روز 1 درجن سے زائد بھکاری دستک دیتے ہیں۔ اکثریت ہٹی کٹی ہوتی ہے۔ تھوڑا اور اوپر دیکھیے تو آپ کو IMF اور اپنے حکمران نظر آتے ہیں۔ IMF والے کہتے ہیں پہلے 4 دوسرے ملکوں سے مانگ کر اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤ، پھر ہم تمہیں کچھ مزید دیں گے۔ حکمران یہ ساری تذلیل برداشت کرنے کو تیار ہیں، مگر نہ تو اپنے خرچے کم کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور نہ ہی ملک کی آمدن بڑھانے کی کوئی تدابیر کا جوخم اٹھانے کو تیار دکھائی دیتے ہیں۔ ان سب کو غیرت کا بلیدان دیکھ کر کاسا اٹھانا کتنا آسان لگتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تربیت بھلائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے خیرات کی رقم ہاتھ میں تھمانے کی بجائے کلہاڑا ہاتھ میں دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اپنی تقدیر خود بدلو، جنہوں نے مزدور کی مزدوری کو اس کے پسینے سے مشروط کیا۔ اقبال کا دیا تمام درس خودی بھی غالباً ان کے لیے نہیں بلکہ چائنا والوں کے لیے تھا، اس لیے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو صدقے دل سے محنت مزدوری کرتے اور پھر غنی ہوتے دیکھا۔ جو مانگنے تانگنے کی افیون پر لگ گئے وہ نسلوں سے مانگ رہے ہیں مگر آج بھی مفلس ہیں۔ مانگ کر کوئی کب یہاں غنی ہوا ہے؟ اس مائنڈ سیٹ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ کیسے احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ، لنگر خانوں، مفت آٹوں سے ہانک کر لوگوں کو کھیت کھلیان، فیکٹری اور دستکاری کی طرف لایا جائے؟ ان سب سوالوں کا جواب تاحال میرے پاس نہیں۔ شاید ایک دن آئے جب ہر طرف سے بھیک ملنا مکمل بند ہو جائے تو بالآخر لوگ مجبور ہو کر کام کی طرف آئیں۔ قفس میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے، اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے۔